الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی کا حصہ 3 پارٹ 3 ہے، جس میں ہم نے سوالات جوابات کر لیے، الفاظ معنی کر لیے۔ تو آخری کا حصہ آج ہم کریں گے۔ تو ہم نے چیپٹر میں یہاں تک مکمل کر لیا تھا، تو آج کے تھرڈ پارٹ میں یعنی تیسرے حصے میں ہم یہاں سے کریں گے سرگرمی یا منصوبہ۔ تو یہاں پر سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل صحابیوں کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ تو عشرہ مبشرہ میں آپ کو بتاتی چلوں کسے کہتے ہیں۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 اور مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ تو عشرہ مبشرہ کا مطلب اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری یعنی بشارت دے دی تھی۔ تو ان صحابیوں کے نام میں آپ کو بتاتی چلوں۔ تو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد ہماری جو ہے اضافی معلومات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اضافی معلومات کا جو یہ پیسج ہے یہ میں پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد ہم اس کے سوالات کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر کھجور کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کھجور رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اس سے جسم کو فوراً توانائی حاصل ہوتی ہے۔ طبی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کھجور میں گلوکوز اور فرکوٹوز نامی شکر پائی جاتی ہے، یہ فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ کھجور میں غذائی ریشے زیادہ ہوتے ہیں جو غذا کے ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔ بڑی آنت میں کینسر کا سبب بننے والے کیمیائی مادوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ یعنی کھجور میں جو ہے غذائی ریشے ہوتے ہیں جسے فائبر کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کی وجہ سے جو غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے، جو ہمیں بڑی آنت میں جو کینسر ہونے والی بیماری ہوتی ہے اس کو جو خارج کر دیتی ہے، یعنی باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں۔ کھجور میں فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، یعنی آئرن کافی مقدار میں آئرن ہوتا ہے۔ یہ خون میں ہیموگلوبن کا اہم جز ہے اور خون کی کمی پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میں پوٹاشیم بھی قابل لحاظ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ دل کے افعال اور بلڈ پریشر پر قابو رکھتا ہے۔ کھجور کا استعمال اعتدال سے یعنی نہ زیادہ نہ کم، یعنی بیچ میں اعتدال سے کیا جائے تو یہ جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ قوت مدافعت کا مطلب ہوتا ہے امیونٹی سسٹم، یعنی ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ زبردست ہو جاتا ہے، پاور بڑھاتی ہے اس سے۔ اس کا حد سے زیادہ استعمال جسم پر مضر اثرات ڈالتا ہے، مضر یعنی نقصان دہ اثرات ڈالتا ہے۔ تو اب ہم اس کے سوالات دیکھیں گے جس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہم عموماً روزہ کس چیز سے افطار کرتے ہیں؟ تو آپ جواب دیکھیں گے۔ ہم عموماً روزہ کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بڑی آنت میں کینسر کا سبب بننے والے کیمیائی مادوں کو کون خارج کرتا ہے؟ کھجور میں غذائی ریشے زیادہ ہوتے ہیں جو غذا کے ہاضمے میں مدد کرتے ہیں اور بڑی آنت میں کینسر کا سبب بننے والے کیمیائی مادوں کو خارج کرتے ہیں۔ ہم اب اگلا کویشچن دیکھیں گے۔ تو تیسرا کویشچن دیکھیے، تیسرا سوال ہے، خون میں ہیموگلوبن کون بڑھاتا ہے؟ کھجور میں فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہیموگلوبن کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، کھجور کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے، کھجور سے جسم کو فوراً توانائی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی فوراً یعنی جیسے ہم کھجور کھاتے ہیں فوراً ہمیں طاقت مل جاتی ہے۔ کھجور میں غذائی ریشے زیادہ ہوتے ہیں جو غذا کے ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔ کھجور میں فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کھجور میں پوٹاشیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو بلڈ پریشر پر قابو رکھتا ہے۔ تب اگلا ہم دیکھیں گے، یہ زبان سیکھے، یعنی یہاں یہ گرامر ہے، قواعد ہے ہماری، زبان سیکھیں یعنی ہم گرامر کے متعلق بات کریں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیے یہ جملے کی قسمیں، تو بیانیہ جملے، ان جملوں کو پڑھیے۔ دیکھیے ہم یہ جملے پڑھ کے دیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔
صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی، وہ صفائی پسند تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ پانچواں، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ ان جملوں سے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً پہلے جملے سے مدینے میں قحط پڑنے کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے جملے میں بھی ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسا جملہ جس سے کسی چیز کی خبر ہمیں معلوم پڑی، کچھ نالج ہو رہی ہے، کچھ پتہ چل رہا ہے، تو ان جملے کو بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ اب اگلا ہے، دیکھیے، دیے گئے جملوں کے افعال پر غور کیجیے۔ افعال یعنی کام۔ قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کر دی، تقسیم کر دیا۔ ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے ہیں، یعنی کام ہوئے ہیں۔ جب کسی جملے میں کام ہونے کی یا کرنے کی خبر ملتی ہے تو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثبت یعنی پازیٹیو جملہ جس میں کام ہوا ہے۔ انہی مثالوں کو اس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ان مثالوں کو، یہ سیم یہی جملے ہیں، انہی کو دیکھیے۔ قحط نہیں پڑا تھا، قیمت نہیں ادا کی، تقسیم نہیں کیا۔ تو ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے یہ جملہ پہلے سے الٹ معنی دینے لگے۔ ایسے جملوں کو منفی جملہ کہا جاتا ہے، یعنی نیگیٹو سینٹینس ہے نا۔ اس میں نہیں بڑھا دیا یا نہ بڑھا دیا، نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ کام نہیں ہوا، تو ایسے جملوں کو ہم کہیں گے منفی جملہ۔ سبق میں آپ نے ایسے جملے بھی پڑھے ہیں: جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ منفی جملہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی پازیٹیو سینٹینس ہے تو اس میں نہیں یا نہ ہم بڑھا دیں گے تو وہ نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا، یعنی منفی جملہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر سوال ہے، کسی بھی سبق میں سے چند مثبت بیانیہ جملے چن کر انہیں منفی بیانیہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیا ہے، یہ دیکھیے گا آپ۔ تو دیکھیے مثبت بیانیہ جملے، پہلا ہے کنواں خریدنے والے نے سودا منظور کر لیا۔ دوسرا ہے کھجور میں کافی مقدار میں فولاد پایا جاتا ہے، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ تب منفی اسی جملوں کو ہم نے منفی بیانیہ جملے بنا دیے۔ پہلا ہے کنواں خریدنے والے نے سودا منظور نہیں کیا۔ دوسرا ہے کھجور میں کافی مقدار میں فولاد نہیں پایا جاتا، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے سبق ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔